بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں سید فاتر شہید اپنے پروگرام حاضر ہوں کے ساتھ ایک بار پھر لاہور 24 پر آپ کی خدمت میں حاضر. آج میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ ناصر نقوی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہے غضنفر اوان. میں ان سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان کے لیے کہ حکومت 3 سالہ کارکردگی کیا ہونی چاہیے تھی, کیا وعدے تھے, وعید تھے, کیا کہا, کیا سنا, کیا ہو رہا ہے. جناب ناصر نقوی صاحب. بات سیدھی سی ہے کہ دیکھیں وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کیا وعدہ وفا بھی کیا جاتا ہے. واہ. ہماری سیاسی پارٹیاں عادت بنا چکی ہیں کہ منشور دیتی ہیں, لیکن وہ منشور صرف الیکشن کا منشور ہوتا ہے, اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. چاہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں, آپ تحریک انصاف کو دیکھیں, تو جو ان کے پیش رو تھے مسلم لیگ نون اور مسلم پاکستان پیپلز پارٹی, جی انہی کی طرح تحریک انصاف نے بھی کیا. لوگ تبدیلی چاہتے تھے, لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آئیں گے تو تبدیلی ہوگی. کبھی ہم سوشلزم کے نام پہ ہوئے, کبھی ہم اسلامک سوشلزم کے نام پہ ہوئے, کبھی ہم تحریک پاکستان اور اسلام کے نام پہ ہوئے کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے. اب انہوں نے ہمیں ریاست مدینہ کے نام پہ بلیک میل کر لیا, یعنی مجھے نہیں, ووٹرز کو اپنی طرف بلیک میل کر لیا کہ ریاست مدینہ ہم بنائیں گے اور ہم ریاست مدینہ میں سب کچھ آپ کو میسر ہوگا. دیکھیں ریاست مدینہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہاں ایک کتا بھوکا سو جائے تو اس کا حاکم کو جواب دینا پڑے گا. وہاں ریاست مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں نے پوچھا یہ کرتا کہاں سے آیا. آج آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کسی چیز کا بھی حساب دینے کو تیار نہیں, اور آپ کہتے ہیں ابھی تو صرف 3 سال ہوئے, اگلے 2 سال میں کیا ہو جائے گا. ایٹم بم تو بن چکا, اب کون سا بم بنا لیں گے. انہوں نے بم بنایا مہنگائی کا, لوگوں کے لیے مصیبت ڈال دی. پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ جو پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے تو اس سے مزید چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آدمی کہاں جائے, عوام کہاں جائے. بالکل صحیح. ناصر نقوی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ناظرین, بنیادی مسائل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, ڈیلیورنس کا لیول جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. اب میں غضنفر اوان صاحب سے جو چیزیں ہونی چاہیے تھی میں ان پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ باتیں جو ٹپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی خبر چھوڑ جاتے ہیں. جناب غضنفر اوان صاحب. جی بہت شکریہ فاتر صاحب. میں رات ایک بڑی اچھی میٹنگ میں تھا دوستوں کی, ان میں 3 MP اور 2 MNA اور 5 کے 5 PTI کے. سب سے جو خوبصورت بات تھی, 5 PTI کے رہنما تھے. تو میں نے ان سے وہاں پہ یہی سوال چھوڑا کہ 3 سال کی کارکردگی کیا ہے. تو وہ 5 منٹ ایک دوسرے طرف ہی دیکھتے رہے اور آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیں, خود ہی بتا دیں کہ ہماری کیا کارکردگی ہے. تو میں نے ان کو بڑا کلیئر کیا کہ 3 سال میں آپ کی یہ کارکردگی کہ آپ بتا ہی نہیں پائے کہ آپ آئے کیوں تھے, آپ نے کرنا کیا تھا, ہونا کیا تھا, ہوا کیا ہے. بات بڑی سیدھی ہے شاہ جی. جب قوم کی ڈائریکشن طے نہیں ہوتی تو قوم تتر بتر ہو جاتی ہے. عمران خان کی ڈائریکشن طے نہیں تھی کہ حکومت کیوں لے رہا ہے, بس ایک نعرے مارے 126 دن کا دھرنا کیا کہ جی میرے پاس 200 ایکسپرٹ ہیں, میرے پاس 300 ایکسپرٹ ہیں. معیشت کے ایکسپرٹ بھی آپ نے دیکھ لیے, آپ نے بیوروکریسی کے ایکسپرٹ بھی دیکھ لیے, آپ نے بینکوں کے ایکسپرٹ بھی دیکھ لیے. شاہ صاحب, ناصر نقوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اب کیا ایٹم بم بنانا ہے. پاکستان کے پاس ہے ایٹم بم, آپ سے وہ بھی نہیں چلایا جانا. جو بنایا پڑا ہے آپ سے وہ بھی نہیں چلایا جانا. تو خدا را خان صاحب, ہم نے اپنے پروفیشنل لائف میں کم از کم 2-3 حکومتیں ایسی دیکھی ہیں جن کو مہنگائی لے گئی ہے. مہنگائی ان کی کمر پہ پڑ گئی تھی اور ان حکومتیں گئی ہیں. تو آپ کی جو حکومت ہے یہ بھی مہنگائی لے جائے گی, لہٰذا کسی طرف آپ توجہ نہیں دے سکتے تو آپ مہنگائی پہ ضرور توجہ دیں. پیٹرول گیس کی قیمتیں, آئے دن بجلی کی قیمتیں بڑھانا, یہ معیشت نہیں ہے. آپ ایک ناکام حکمران ہیں. میں حسب روایت اپنے پروگرام کے آخر میں جیسا کہ ہم 1 منٹ اپنے پارٹیسپنٹس کو دیتے ہیں کہ وہ کنکلیوڈ کر کے یہ بات ایک پیغام کی شکل میں 1 منٹ میں بتائیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اور اپوزیشن جو اس وقت آپس میں لڑ رہی ہے اور خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ قوم کا کسی صورت تو بھلا ہو. بجھنے لگی نظر تو مجھے بولنا پڑا, جلنے لگا جو گھر تو مجھے بولنا پڑا, فاقوں کی سولیوں پہ بڑی مصلحت کے ساتھ چڑھنے لگے بشر تو مجھے بولنا پڑا. ناصر نقوی صاحب.
नासिर करेगा कौन तेरी सादगी पसंद, सारा जहान मुब्तला रंगो बू तो है। अब मसला रंगो बू का है। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ रंगो बू को बनाया, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मेले लगाए। हम नहीं कहते क्या करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए जो उन्होंने मंशूर में दिया था। 50 लाख की जो उन्होंने घर देने थे वो कहाँ गए, जो उन्होंने करोड़ नौकरियाँ देनी थी वो कहाँ गई। लोग बेरोज़गार हो गए लाखों, तो इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि हमारे तारीफ़ करो कि गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। मैं था खुदा शहीद मेरी शान ये न थी, मिटने लगे बशर तो मुझे बोलना पड़ा। जनाब गुज़नफर अमान साहब एक मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर देता हूँ। देखें मेरी जो पैदाइश है 73 की है, चलो 85 में आके हम थोड़ा सा होश संभाल गए थे, तो 85 से लेकर 2021 तक हम यही सुन रहे हैं मुस्लिम लीग के 2 टुकड़े हो रहे हैं, मीम से शीन निकल रही है, शीन से नून निकल रही है। मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम लीग नून से कुछ भी निकलेगा। ये खाम ख्याली है हमारे एंकरों की भी, हमारे तजियाकारों की भी। ये शरीफ ख़ानदान की एक सियासत है, उनका एक तरीक़ाकार है, उनका एक मोहरा है। कभी वो शहबाज शरीफ के सर पे, कभी वो मरीम के कंधे पे, कभी वो नवाज शरीफ के सर पे। मुस्लिम लीग को कुछ नहीं होने वाला, ये इसी तरह कायम रहेगी। वो एहसास दिला रही है इमरान खान को कि आप हुकूमत में रह के भी अपोजिशन में हैं। वो पॉलिसियाँ देते हैं, वो एजेंडा देते हैं, वो बयान देते हैं, वो इदारों को डिक्टेट करते हैं। और ये आगे से आजकल आपने देखा है, नासिर नकवी साहब आपने भी देखा होगा, जो हुकूमत है इसके मेरा ख्याल कुछ 14 के 15 वज़ीर हैं जिन्होंने हर घंटे का मीडिया को शेड्यूल दिया हुआ है। जनाब जो सुबह 9 बजे हम उठते हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, रात 3 बजे तक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी घंटे बाद शुरू हो जाती है, और ये अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं कर पाते। सिर्फ उसकी वजह यह है शाह जी कि मौक़िफ़ है कोई नहीं, इनके पास है कुछ नहीं बताने के, कौम को बताने को, कौम को इत्मीनान को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बड़ी मेहरबानी जनाब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर नकवी और मलिक गुज़नफर अवान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते जो पेड़ कड़ी धूप में साया नहीं करते। हमारा यही मैसेज है आपके लिए। खुदारा आवाम का सोचिए, आवाम आपका। सोचते चले आ रहे हैं, कई साल गुजर गए। अल्लाह हाफिज़।